الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے فیض یاب فرمائے اور اس سے وہی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمائی تھی۔ گزشتہ لیکچر کے یاد دہانی کے سلسلہ میں کہ کل ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں قانون ربوبیت پر بات کی تھی۔ قانون ربوبیت کے واضح اشارے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت رب سے پکارا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہوا رب کل شیء، وہ ہر شے کا رب ہے، اور ربوبیت سے مراد ہماری یہ کہ جس چیز کو وہ خلق کرتا ہے وہ اس چیز کو خلق کرنے میں کسی مادے مٹیریل یا خام مال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کائنات کے اندر پائے جانے والے مادے سے کچھ پیدا نہیں کرتا، ایسا بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو اس کی محتاجی نہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس میں ایک صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے تو خام مال موجود تھا، تو اس کا جواب میں اس میں دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ کسی چیز کو خلق کرنے میں کسی بھی مادے کا محتاج نہیں ہے، باقی وہ کسی چیز کے اندر کسی مادے کو استعمال کرے، اس خلق میں لائے اپنی شان کے مطابق، جیسی اس کی شان ہے، تو اس کی نفی نہیں ہے۔ ہاں، نظام ربوبیت میں وہ جس چیز کو خلق کرتا ہے اس کو وہ بتدریج اس کے مقصود تک پہنچاتا ہے۔
اس کے مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے خلق کرنے میں، کوئی شے کائنات کی اس نے بے مقصد نہیں بنائی۔ زمین و آسمان ہے، کل کائنات ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس میں اس کی اشرف مخلوق انسان بھی بے مقصد نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کائنات کے خلق کرنے میں اس کا مقصود کیا ہے، اور انسان کے خلق کرنے میں اس کا مقصود کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ کائنات کے متعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات میں پائے جانے والی اس کی اشرف مخلوق انسان کے متعلق ہے۔ آج کی ساری بات انسان پر جو ہے وہ فوکس ہوگی، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں جو ہیں وہ ہم کل دے چکے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ اس کی اشرف مخلوق ہے، اور اس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں نے کل کائنات سے بڑھ کر احسن تقویم کی صورت میں انسان کو خلق کیا ہے۔ جس طرح قانون ربوبیت کائنات کے اندر، جس کو ہم نے مزاحمت اور مزاحمت کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی، اصلاً وہ قانون ربوبیت ہے۔ مزاحمت اور مزاحمت جو ہے یہ ہم آپ کے ذہن کے قریب الفہم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، باقی چیز پائی جاتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ جس چیز کو وہ مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے اس نے ایک قانون اور ضابطہ رکھا ہے کہ اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو عروج دینے کے لیے، اس کو مقصود تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی اس مخلوق کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اور وہ مخلوق اس رکاوٹ کو توڑتی ہے جب، یعنی اس رکاوٹ سے جب لڑتی ہے اور اس رکاوٹ کے جو مزاحمت ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتی، تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح یہ اٹل ہے اور ایسا ہی ہے، ناقابل تغیر ہے، ناقابل شکست ہے، نتیجہ خیز ہے، اور یہ قانون بدلتا نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سنت اللہ التی خلو من قبل، تم سے پہلے جو کچھ ہو چکا، گزر چکا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اے مخاطب تو ہرگز اللہ کے سنت کو بدلا ہوا نہیں پائے گا، وہ بدلتی نہیں ہے۔ نفس انسانی جو ہے، یہ جو رب ذوالجلال والاکرام نے انسان بنایا ہے، اس انسان کے وجود کے اندر ایک نفس کو خلق کیا ہے، جس کا ذکر اس نے سورہ الشمس کی آیت نمبر 7 سے 10 تک فرمایا ہے، جو ابتدا میں ہی ہم نے اس میں درج کی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے
ونفس، قسم ہے نفس کی، نفس انسانی کی قسم ہے، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس نفس کو درست کیا ہے. یعنی نفس انسانی کی بھی قسم کھائی اور نفس انسانی کو پیدا کرنے والے نے خود اپنی بھی قسم کھائی کہ یہ جو نفس انسانی ہے یہ بھی محتم بشان ہے، ہم اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں. اور اس نفس کو درست کرنے والا، سنوارنے والا، بنانے والا جو ہے، فرمایا اس کی بھی مجھے قسم ہے. یعنی پروردگار خود اپنی قسم کھا رہا ہے. فرمایا اس نفس انسانی کا کمال یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں اس کا فجور اور اس کا تقوی الہام کر دیا ہے. یعنی وہ شے اس کے اندر رکھی گئی ہے، بدی اور نیکی دونوں نفس انسانی میں رکھی گئی ہیں. فجور بھی رکھا گیا ہے اور تقوی بھی رکھا گیا ہے. اس کو سمجھا دیا ہے. نفس انسانی بہت سمجھتا ہے اس کو کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. ہم نے اس کے اندر اس کو الہام کر دیا ہے، ودیت کر دیا ہے. آگے آیت آئے گی جو میں نے دوسرے مقام پر لکھی ہے، میں وہاں ابھی چلتا ہوں. فرمایا کہ اب چونکہ اس کو فجور کا بھی پتہ ہے کہ بدی کیا ہے، اور اس کا بھی پتہ ہے کہ تقوی کیا ہے، نیکی کیا ہے. قد افلح من زکاہا، یہ ہے قانون سعادت و شقاوت. سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوش بختی، اور شقاوت کا مطلب ہوتا ہے بدبختی. جس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ تو میرے تو نصیب ہی اچھے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا، بخت سے مراد یوں لے لیں قریب الفہم کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے جی میرے تو نصیب اچھے ہی نہیں ہیں. ایک کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا خوش قسمت ہوں. دونوں طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ خوش قسمت بھی ہیں اور بدبخت بھی ہیں. پروردگار ارشاد فرمایا کہ یہ جو خوش قسمتی اور بدبختی ہے یہ ایسے نہیں، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے. ایسا نہیں ہم کرتے کہ جس کو مرضی خوش بخت کر دیں اور جس کو مرضی بدبخت کر دیں. یہ تو پھر عدل و انصاف کے خلاف ہوگا. اگر انسان اس میں مجبور ہے اور اس کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر تو انسان جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس میں میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے. اس کو رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو بدبخت ایسے نہیں بناتے یا کسی کو خوش قسمت ایسے نہیں کر دیتے، بلکہ ہم نے اس کا پہلے سے تمہارے اندر شعور رکھا ہے. یہ اب تم نے رستہ انتخاب کرنا ہے کہ تم نے خوش قسمت بننا ہے یا بد قسمت بننا ہے. یہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم پکڑ کے جس کو مرضی خوش قسمت بنا دیں اور جس کو مرضی بدبخت بنا دیں. یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، پھر تو ہم بے انصاف رب ہوئے. یعنی جب کسی انسان کا اس میں عمل دخل ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اس میں باقی رہ کیا جاتا ہے.
تو آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے خوش قسمت بننے کا، خوش بخت بننے کا، سعادت مند بننے کا اور شقی اور بدبخت ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، بلا شک و شبہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سعادت مند ہو گیا، وہ خوش قسمت ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، جس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ بات ذرا آگے بڑھے گی، اس کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گی۔ جس نے تزکیے کا ایک طریقہ ہے، اور تزکیہ ایک ایسی شے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رسول پاک کی اسمائے گرامی میں سے ایک اسم مبارک مزکیٌ ہے۔ کیا ہے؟ مزکیٌ، کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، آپ پر ایمان لے آتا ہے، آپ کو مان لیتا ہے اور آپ کو ویسا مان لیتا ہے کہ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حضور کو ماپتا نہیں، تولتا نہیں، ایمان لاتا ہے۔ تو اس دامن سے وابستہ ہونے سے اس شخص کو ایک خوش قسمتی نصیب ہوتی ہے، اور وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ وقد خوابا، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام ہو گیا، بدبخت ہو گیا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا، جس نے اپنے نفس کو، آپ دیکھیں کہ یہ قد افلح من اور قد خواب من، یہ باری تعالیٰ کی طرف یہ چیز نہیں لوٹ رہی۔ یہ نہیں کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں خوش بخت کر دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بدبخت کر دیتا ہوں، اختیار دیا ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ یہ چیز ہم نے تیرے اندر رکھی ہے، خوش قسمتی اور بدبختی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو اس طرف قدم اٹھا۔ ہر چند کے ساری منزلیں تجھ سے عبور نہیں ہوں گی، لیکن جب تو اس طرف چل پڑے گا تو پھر ہم اپنی کرم نوازی سے تجھے منزل تک بھی پہنچا دیں گے۔ چلنا تو نے ہے نا۔ اچھا، اب اس چیز کو رب ذوالجلال والاکرام نے قانون سعادت اور شقاوت کی صورت میں انسان کے اندر رکھا ہے، جس کا قرآنی آیتیں اور بھی ہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ آئیں گی۔ چونکہ وہ کل ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، اس لیے ہم نے ساری آیات یہاں نہیں لکھی۔ قرآن مجید نے باقاعدہ یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، شقیٌ، سعید، بدبخت، خوش بخت،
یعنی یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے باہر ہوں، لیکن اس پر ہم انشاءاللہ العزیز کل اس پر بات کریں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام، اب خوش بختی اور بدبختی کا تعین کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم نے عنوان دیا فرض اور خواہش کا تضاد۔ یہی قانون ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بندے کو ایک حکم ملتا ہے کہ یہ کر یا نہ کر۔ دو ہی صورتوں میں ہے، اوامر و نواہی کی صورت میں قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، زیادہ تر حصہ اخبار ہیں جو گزشتہ نبیوں اور قوموں کے حالات ہیں، یا معاد کے متعلق ہیں جو بعد والے حالات ہیں، برزخ، جنت، دوزخ، آخرت کے متعلق ہیں۔ لیکن ایک مختص حصہ وہ ہے جس میں رب ذوالجلال والاکرام بطور حاکم ہونے کے، حاکم مطلق ہونے کے ایک حکم جاری کرتا ہے۔ وہ حاکم نامشہود ہے، مشاہدے میں نہیں ہے۔ اس نے اپنا حکم انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک مشہود ذات کا انتخاب کیا جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے ذریعے اپنا حکم نہیں پہنچاتا کہ بس ٹھیک ہے کہ جو مرضی کوئی کہہ دے کہ جی اللہ کی طرف سے حکم آیا، نہیں، یہ اس کا انتخاب ہے۔ خود نامشہود ہے، مشاہدے میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، ہے مطاع مطلق، ہے حاکم مطلق، حکم اسی کا ہے، اطاعت اسی کی جاتی ہے۔ اور جس کو اس نے آگے حکم دینے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو اس ہستی کا، نبی الرسول کا حکم مانے گا، اطاعت کرے گا، وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ گویا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز بھی یہی ہے، اول سے لے کے آخر تک، اب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا دکھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب بھی امت یہی کھڑی ہے، یعنی اتنے تغیرات کے باوجود، اتنے انقلابات کے باوجود اور زوال کے اس سطح پر پہنچ جانے کے باوجود کہ شعور کہیں کا کہیں جا چکا، اصل اصطلاحات مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے کہ آج تک حضور کو ماننے والے نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ خدا دکھاؤ تب مانیں گے، بلکہ ان کا اتنا اعتماد ہے حضور کی ذات پر کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو خدا ہی کی چیز سمجھتے ہیں۔ میری بات پر غور کیا؟ اب اللہ کی طرف سے بندے کو حکم ملتا ہے بواسطہ نبی اور رسول، بندے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرے، یہ فرض ہے۔ جب حکم اس کا ہے تو اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن انسان کے اندر کچھ اسی نفس کے اندر وہ فجور جس کا اوپر ذکر ہوا، وہ کچھ خواہشات ہیں اس کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ فجور اور وہ خواہشات جو ہیں وہ باری تعالیٰ کی ذات کا حکم ماننے سے اس کو روکتی ہیں۔
بولو اس کو روکتی ہیں. اب نفس ایک ہے, چیزیں اس کے اندر دو ہیں, تقویٰ بھی ہے اور فجور بھی ہے. جب حکم آتا ہے اس کی طرف سے تو انسان کی وہ جو نفس انسانی کے اندر تقوی والی چیز پائی جاتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ باری تعالیٰ کا حکم آیا ہے مان, اور دوسری طرف فجور ہیں جو اس کو اس حکم کو ماننے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کل والی بات ذہن میں رکھیں. رب ذوالجلال والاکرام کی کرم نوازی یہ ہے کہ اس نے یہ اصول جو کائنات کی تخلیق میں رکھا ہے وہی اصول نفس انسانی میں بھی رکھا ہے کہ جب تو میرے حکم کی اطاعت کرنے پر ماننے کی طرف چلے گا تو تیرے سامنے رکاوٹ آئے گی. حی علی الصلاح کی آواز سبھی سن رہے ہیں. کیوں جی؟ یہ کیا کہہ رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. حکم ہے اس کا, آؤ نماز پڑھو اور پڑھ کے واپس جا کے قائم کرو. نماز پڑھ کے واپس جا کے قائم کرو. پڑھی مسجد میں جاتی, پڑھی مصلی پہ جاتی, اور قائم باہر جا کے ہوتی, دکان پر, گھر پر, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دفتر میں, عہدے میں, منصب میں, جہاں بھی آپ ہیں وہاں. یہاں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی چور ہوتا ہے, اس وقت کوئی ڈاکو ہوتا ہے, اس وقت کوئی زانی ہوتا ہے, حالت نماز میں کوئی شرابی ہوتا ہے, حالت نماز میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اتنا پابند ہے کہ وہ اپنے مالک کے سوا کسی سے بات ہی نہیں کرتا جب اللہ اکبر کہتا ہے. اس وقت تو وہ برا انسان نہیں ہے. جب وہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد, مصلی چھوڑتا ہے, مسجد چھوڑتا ہے, تو پھر اس کا واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے, دوسرے انسانوں سے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی. اس کو قائم کرنا کہتے ہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے آیا ہے, تو کیا صراط مستقیم یہی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر رشوت لیتا رہے, سود کو پروموٹ کرتا رہے, دوسروں پر زیادتی کرتا رہے؟ یہ ہے صراط مستقیم. کہہ کے کیا آیا ہے؟ کم از کم اپنے منہ سے اپنے مالک کے ساتھ جو تو معاہدہ کر کے آیا ہے, دو بندے آپس میں معاہدہ کریں, وہ پھر جائیں تو ان کو لوگ نگلا کہتے ہیں کہ یہ اپنی بات پر کھڑا رہنے والا نہیں ہے. تو اپنے رب سے بات کر کے آیا ہے اور باہر جا کے تو اس سے پھر گیا ہے. یہ پھر جانا قائم کرنے کے خلاف ہے. جو اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر مصلی اور مسجد چھوڑ کے جا کے اس پر قائم رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. اب سمجھے؟ اب حکم آتا ہے تو بندے کے اندر چونکہ دو چیزیں ہیں, فجور اور تقوی. تقوی کہتا ہے کہ اس کا حکم مان. فجور کی صورت میں ایک رکاوٹ کھڑی ہے, وہ جو خواہشات ہیں اس کی. مثلا حی علی الصلاح کی آواز آئی, سردی ہے, نفس انسانی بستر چھوڑنا نہیں چاہتا, رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آواز آ رہی ہے, کاروبار دھوم دھام سے چل رہا ہے, گاہک پہ گاہک پڑ رہا ہے, نفع آ رہا ہے, فائدہ آ رہا ہے, حی علی الصلاح کی آواز آ گئی. نفس انسانی کہتا ہے یہ فائدہ نہ چھوڑ,
یہ گاہک چلا گیا پھر نہیں آئے گا. تقویٰ کہتا ہے اس فائدے کو چھوڑ اپنے رب کا حکم مان. یہ تضاد ہے یا نہیں؟ بولو نا جی. یہ نفس انسانی کے اندر موجود ہے. اب جب اس کا حکم آیا تو کشمکش شروع ہو گئی کہ نفس کی مانو یا خدا کی مانو. آپ سمجھے نا؟ یہ کشمکش شروع ہو گئی. اس کشمکش کے اندر انسان غور و خوض کرتا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے, چونکہ یہ احساس اس کا تقوی والا بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں دعا کریں جی ہم بھی نماز پڑھیں. میں نے کہا کہ کیا فرض کی ادائیگی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے؟ یعنی فرض جو ہے اس کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی؟ اپنے بلب کو ٹھیک کرو. دعا کی حیثیت سپورٹنگ پاور ہوتی ہے. کیا؟ سپورٹنگ پاور ہوتی ہے. اور آگے اگر بلب فیوز ہو جائے تو پیچھے منگلا ڈیم بھی لگا دیں تو روشنی نہیں ہوتی. سمجھ آئیے نا جی. بلب آگے فیوز ہو جائے, پنکھا ہی خراب ہو تو پیچھے بے شک منگلا ڈیم پورا لگا دیں, تو کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. بس اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ درست ہے تو پھر منگلا ڈیم کی بھی ضرورت نہیں, تھوڑی سی پاور کے ساتھ چل جاتا ہے. اور وہ جو پاور ہے وہ دعا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. چلو تو صحیح, پھر دعا کی بات بھی کرو. اچھا, اب اس میں یہ جو کشمکش ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہتی. غور و خوض کرتا ہے, اس نے بر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر قضا ہی ہے, ادا نہیں. بولو. وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر قضا ہی ہے, ادا نہیں. کل بعد میں آنے والی آپ کی 50 سال بھی عمر ہو تو بعد میں آنے والی آپ کی نمازیں اس نماز کا ازالہ نہیں کر سکتی جو آپ نے وقت گنوا دیا. وہ ادا نہیں بنے گی کچھ بھی ہو. تو فرض کی ادائیگی کروں یا نفس کی خواہشات پر چلوں, یہ کشمکش ہے. اس میں غور و خوض کرتا ہے انسان. جب غور و خوض کرتا ہے تو دو نیتیں بنتی ہیں. دو نیتیں, ایک اچھی نیت کہ اللہ کا حکم مان لیا جائے, اور ایک بری نیت کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا جائے. ان دو نیتوں میں سے ایک کا انتخاب اس نے ایک ٹائم میں کرنا ہے. دونوں اکٹھی پوری, بولو نا جی. جنگ ہے, جنگ جاری ہے اندر, بولو جی. اندر جنگ جاری ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مانوں کس کی. دو نیتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. یا حکم کی پیروی کروں یا حکم کی خلاف ورزی کروں. حکم کی پیروی کرے گا تو نیت اچھی ہے, حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو نیت بری ہے. اچھا نیت کا ہونا ہی اچھائی کی بنیاد ڈالتا ہے, اور نیت کا برا ہونا ہی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے. اس انتخاب نیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم زبردستی نہیں کرتے. اس نیت کے انتخاب کرنے میں ہم, یہ بہت اہم چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اس میں زبردستی نہیں کرتے ہم. کرو انتخاب, دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں. انتخاب کرنا ہے, اور جب وہ ایک چیز کی نیت کر لیتا ہے
تو پھر اس نیت کی تائید میں اس کو قوی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ نیت کے بعد ہوتا ہے، بولو ارادہ، ہاں نیت اور ارادہ ایک شے نہیں، آپ سمجھیں گے نہیں؟ نیت کا عام طور پر معنی ارادہ ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن دو میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کرنے کے بعد پھر عمل کی نوبت آتی ہے۔ جب وہ عمل کر لیتا ہے حکم مان کر تو اس کو نیکی کہتے ہیں، اور جب وہ حکم کی خلاف ورزی کر کے کوئی عمل کرتا ہے، باری تعالیٰ کا حکم اس نے نہیں مانا، ہاں جی، وہ بدی بن جاتی ہے، یعنی نتیجہ عمل نیکی یا بدی، بدبختی یا خوشبختی کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ قانون سعادت اور شقاوت کا رب ذوالجلال والاکرام نے نفس انسانی کے اندر رکھا ہے۔ بولو، نفس انسانی کے اندر رکھا ہے۔ میری بات کو پا رہے ہیں جی؟ اچھا، اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جو وہ کر رہا ہے یہ نیکی ہے یا بدی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، اس کے لیے تجھے کسی سمجھدار، سیانے، عالم، مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تیرے ہی نفس کے اندر ہم نے ایک ملکہ رکھا ہے جو 2+2 برابر 4 کے مطابق درست فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو بصیرت نفس کہتے ہیں، جس کا اشارہ رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں کیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو اپنے نفس پر، علی نفسہ ہی، اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے، بصارت نہیں۔ کیا؟ بصیرت۔ بصارت ان آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور بصیرت ضمیر ہے ایک، بولو کیا ہے؟ ضمیر انسانی ہے جو رب ذوالجلال والاکرام نے جس کو بصیرت کہا ہے۔ یہ دل کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ علی نفسہ ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ اپنے عذر پیش کرتا رہے کہ نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، اس کو پورا پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کا اپنے اوپر اپلیکیشن کر کے دیکھیں، اپلائی کر کے دیکھیں، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ یہ بات ہم سب کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی شخص کو بلا وجہ گالی دے دیتے ہیں، کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہو گیا کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ آپ ضد کر جائیں تو علیحدہ بات ہے، جی جی، آپ سمجھے نا؟ وہ بتاتا ہے کہ غلط ہو گیا۔ آپ کوئی شخص ہے، مجبور ہے، مقہور ہے یا کمزور ہے، سڑک پر آپ جا رہے ہیں تو وہ بیچارہ ڈر رہا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں سڑک پار کروں، کمزور ہے۔ آپ اس کا بازو پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں۔ سڑک پار جانے کے بعد کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ اچھا کیا ہے؟ ہیں جی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ یہی وہ شے ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز۔ آپ چلتے جائیں، آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں،
ایک آدمی بلا وجہ اپنی بیوی پر زیادتی کر دیتا ہے، شوہر ہونے کی وجہ سے وہ سہ جائے اور آپ اس پر شوہریت کو غالب کر کے اپنی بات منوا لیں، وہ دب جائے، آپ دبا لیں، جدا بات ہے، لیکن نفس تو نہیں چھوڑے گا. کیوں جی؟ عزیزوں میں ایسے ہوتا ہے، دوستوں میں ایسے ہوتا ہے، معاشرے میں جہاں بھی ہم باہر ہوتے ہیں اس کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا رہتا؟ اور اگر آپ بار بار ضمیر کے جگانے پر نہیں جاگتے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا ہے، یہ اور کون بتائے گا؟ حضور نے بتایا ہے کہ جب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو ایک نکتہ، جب پھر دوسری بات نہیں مانتے تو وہی نکتہ پھیل جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی بات نہیں مانتے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ برائی ہے کیا. یہ سمجھ آئی نا جی بات؟ اور یہ بہت سائنٹیفک بات ہے جس کو 2+2 کے مطابق ہم سمجھنے میں قطن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. حسن نیت ہی حسن عمل ہے. بولو، حسن نیت ہی حسن عمل ہے. اگر آپ کسی مذہب کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اس مذہب کا کائنات میں مقام کیا ہے، تو آپ اہل مذہب سے پوچھیں کہ آپ کے مذہب کے اندر رأس الحسنات اور ام الفضائل سب سے بڑی نیکی، آپ اس کا تعین کریں، بتائیں کہ آپ کے مذہب کے اندر سب سے بڑی نیکی کون سی ہے. اور یہ سوال چونکہ اٹھے مذہب کے ماننے والوں پر، انہوں نے اس کے جواب دیے، اپنی کتابوں میں درج کیے. اس کا تقابل میں نے تھوڑا سا آج کے اس درس میں کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم رأس الحسنات، ام الفضائل، سب سے بڑی نیکی، نیکیوں کی ماں، جہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہیں. ماں جب کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو پھر باقی نیکی نہیں رہتی. وہ بتائیں. ہندو کہتے ہیں، ہندوؤں نے کہا ہے اور لکھا بھی ہے کہ سب سے بڑی نیکی ہمارے نزدیک عجز و انکسار ہے، عاجزی اور انکساری ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ان کا وزیر اعظم کسی عام انسان سے ملے ہندوؤں کا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے، حالانکہ وہ بڑے مسئلے پر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے ایسے کرتا ہے، جھک کے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ ان کے بڑوں کو دیکھیں ہندوؤں کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مذہب کے اندر وہ الہامی غیر الہامی کچھ بھی ہے، اس سے تعلق نہیں. مذہب تو ہے نا ان کا. مذاہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، بعض وہ ہیں جو ریویلڈ نالج پہ بیس کرتے ہیں، علم بالوحی پر، اور بعض وہ ہیں جو علم بالوحی پر بیس نہیں کرتے. تو ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر جس دھرم کو ہم مانتے ہیں اس میں سب سے بڑی نیکی عاجزی اور انکساری ہے. بدھ مت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی ہمدردی ہے نیکی، کہ ہمدردی کرو. اگرچہ ہی ماضی قریب میں ہی بدھوں نے وہ ظلم کیے جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی، لیکن بہرحال ان کی فلسفی کے اندر یا ان کے لکھاریوں نے، ان کے ماننے والوں نے، بڑوں نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی نیکی ہمدردی ہے، کہ ہم دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں تو ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی نیکی تشرع ہے. تشرعن عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لفظ قانون کی پیروی. پہلے ایک قانون بناؤ، پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اس قانون کی پیروی ہمارے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے.
عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی نیکی رحم دلی ہے. رحم دلی کے جذبے سے وہ ہسپتال بناتے ہیں, رحم دلی کے جذبے سے وہ شفا خانے بناتے ہیں, رحم دلی کے جذبے سے وہ بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں. آخر کچھ نہ کچھ قدریں ان کے نزدیک ہیں یا نہیں؟ بولو نا جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی نیکی رحم دلی ہے. اب چونکہ دنیا کے اندر بہت سارے میں نے بڑوں کا صرف نام لیا. اسلام مذہب نہیں, دین ہے. یہ آگے ہمارا ایک ٹاپک آئے گا ان کے اندر کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے. اسلام مذہب نہیں. مذہب آپ کی دنیا الگ کر دیتا ہے اور آپ کا عبادات کا نظام علیحدہ کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گرجے میں ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں مذہب پر عمل کر رہا ہوں, وہ دکان پر ہو تو اس وقت کہتا ہے کہ میرا مذہب سے کوئی سروکار نہیں. لیکن اسلام تو آپ کو نہیں چھوڑتا, آپ جہاں مرضی چلے جائیں. دین ہے اسلام. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کی آپ نے روایت کی ہے, بخاری شریف کی وہ پہلی حدیث ہے, اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں. انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول پاک کا کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا اسلام انما الاعمال بالنیات میں بند کر دیا ہے. اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ وہ مرحلہ سمجھ گئے کہ جہاں نیت کی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نیت کے وقت کھوٹ سے پاک ہونا. آپ جس وقت نیت کر رہے ہیں نیکی کرنے کی, اسلام صرف نیکی کرنے کو نیکی نہیں کہتا. اس وقت جو آپ نیت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اذان ہوئی, حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, آپ نماز پڑھنے آ گئے, لیکن نماز کو اسلام نیکی نہیں مانتا. یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم نیت کی تھی نماز پڑھنے کی, اس وقت اپنے رب کو راضی کرنا مقصد تھا یا لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ میں نمازی ہوں؟ کس کا حکم مان کے تم آئے ہو؟ سمجھے فرق؟ نیت کا کھوٹ سے پاک ہونا کہ اس وقت آپ فیصلہ کر کیا رہے ہیں, کس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندو مت, بدھ مت, یہودیت, عیسائیت کی جو سب سے بڑی نیکیاں ہیں ان پر فریب مقدس کے طور پر عمل ہو سکتا ہے. کیا میں نے جو لفظ بولا ہے اس کو بولیں ذرا. نیکی کی آڑ میں فراڈ. ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ رحم دلی کر رہے ہوں, لیکن بعد میں آپ اس کو ایسا چھرا گھونپیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ رحم دلی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوں, وہ بعد میں آپ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں ہمدردی ہوتی کیا ہے. یہ آئے روز آپ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. مہینہ 2 مہینے بندوں کا سٹیمنا بڑا ہوتا ہے. سال 5 سال آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے بندہ بڑا اچھا ہے, اور 5 سال گزرنے کے بعد وہ آپ کو ایسا ٹیکا لگاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ 5 سال اس نے ایسا کیا کیوں ہے. سمجھے میری بات کو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا,
اب دیکھو نا کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے عاجزیاں کرنا لیکن اندر سے جڑیں کاٹ دینا اگلے بندے کی، یہ کون سی نیکی ہے؟ اسلام نیکی پر جا کے فیصلہ نہیں کرتا، بولو، نیکی پر جا کے فیصلہ نہیں کرتا کہ وہاں جا کے تو کتنا نیک ہے، نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ میرے گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے گا، تو آپ کو پھر زکوٰۃ کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ حج اس غرض سے کر رہے ہیں کہ چلو مطلب یہ ہے کہ اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، فارغ ہیں، چلو حج ہی کر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا جی، نیت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ایک شہید، ایک عالم دین اور ایک سخی کا ذکر کیا کہ محشر کے دن اللہ ان کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے جان جیسی نعمت دی تھی، کہاں صرف کی؟ شہید کہے گا تیرے رستے میں قربان کر دی، عالم دین کہے گا تیرے رستے میں علم پڑھتے پڑھاتے گزار دی، سخی کہے گا تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال تیرے رستے میں خرچ کرتے ہوئے زندگی بسر کر دی۔ ارشاد فرمایا لوگ تجھے ایسے ہی سمجھتے تھے لیکن تیری نیت سے میں واقف ہوں، تیری مراد یہ نہ تھی پکڑو اس کو فرشتوں الٹا کر کے دوزخ میں ڈالو، میری رضا تو اس کے پیچھے میرا حکم تھا نا، لیکن میں کہا تھا؟ میرے حکم کی تعمیل تو نے کب کی؟ تو اس لیے سخاوت کرتا رہا کہ لوگ تیری سخاوت کے جھنڈے لگائیں، تو اس لیے لوگوں کو دین سکھاتا رہا کہ لوگ تیری تعریف کریں بھئی بڑا علامہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ بہت نازک مقام ہے یہ۔ فیصلہ یہاں نہیں ہونا، فیصلہ نیت کے وقت ہونا ہے کہ جس وقت نیت کی ہے، اس وقت کس چیز کی نیت کی ہے۔ آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جس نے بنایا ہے، جس نے یہ نفس انسانی بنایا ہے اس کو پتا ہے نا یہ کیا کر رہا ہے۔ بھئی فجور اور تقوی کس نے رکھا ہے اس میں؟ اللہ نے رکھا ہے، اس کو کوئی بندہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ سمجھے نا جی؟ اور ہم ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں صاف اور نیک نیتیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مثلا مجھے کہا گیا کہ عدالت میں گواہی دو، میں گیا، میں نے جو کوئی دیکھا تھا سچی سچی گواہی دے دی۔ جج نے دلائل سن کر مجرم کو قید کرنے کا فیصلہ کر دیا، بالکل عدل و انصاف کے مطابق۔ میرا سچی گواہی دینا یا جج کا بالکل درست فیصلہ کر دینا نیکی ہے؟ نہیں، ابھی تو نیکی بدی ہونے کا فیصلہ ہی نہیں، فیصلہ تو پیچھے ہے، اور وہ جو گواہی دینے والا ہے وہ جانتا ہے، فیصلہ کرنے والا جانتا ہے۔ کب؟ جس وقت وہ گواہی دینے گیا تھا اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میں نے اس کے خلاف سچی گواہی دینی ہے، گواہی جھوٹی نہیں دی اس نے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کی دشمنی کی نیت سے اس نے گواہی دی سچی، تو یہ سچی گواہی بھی نیکی نہیں ہے۔ اور جج جو ہے وہ دلائل سن کر فیصلہ کر رہا ہے اور ٹھیک فیصلہ کیا اس نے دلائل کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کہ جج کو مجرم نے رشوت نہ دی ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے کھڑکا کے رکھیں گے، پھر عدل اور انصاف کی خاطر
اس نے فیصلہ نہیں کیا جو حکم تھا باری تعالیٰ کا، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ نفس انسانی کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایک فیصلہ کن پوزیشن رکھی ہے، جہاں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں اور کتنا برا ہوں۔ اس کو باہر سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ قانون الہی سے باہر بغاوت نہیں کرتا اور کچھ غلطیاں کرتا رہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ موت تک معافی مانگنے کی اجازت دی ہوئی ہے، کہ وہ جو تو غلط فیصلے کر بیٹھا ہے، غلط نیتیں کر بیٹھا ہے، ابھی ٹائم ہے، معافی مانگ لے۔ اسی لیے بابرکت راتیں رکھی ہیں، بابرکت دن رکھے ہیں، بابرکت جگہیں رکھی ہیں، بابرکت بندے رکھے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ قرآن مجید میں جو آتا ہے نا، ارض المقدسہ، پاک بستی، یہ پتہ کس کو کہا ہے قرآن نے؟ یروشلم کو، مسجد اقصی ہے جہاں، اس کو قرآن مجید ارض المقدسہ کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ابھی داخل نہیں ہوئے، اس وقت تو بظاہر وہاں بندہ پاک تھا ہی کوئی نہیں، پھر اس کو پاک کیوں کہا؟ اس بستی کے رہنے والے سارے لوگ پاک نہیں ہوتے، لیکن کوئی بندہ اس بستی کے اندر اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے رب ذوالجلال والاکرام بروں کو نظر انداز کر کے پوری بستی کو پاک کہہ دیتا ہے۔ اور جیسے کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ آپ کیسے کہتے ہیں مدینہ شریف، یہاں سارے شریف رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ابھی مناسب نہیں، پھر کبھی کہیں گے۔ دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا مزاج شریف، کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا مزاج شریف، تو تمہارے مزاج کے اندر ساری شرافت ہی پائی جاتی، یعنی تمہارا مزاج بالکل شریف ہے، تب نہیں تم نے کہا کہ مزاج تو ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ فرمایا تیرا مزاج شریف ہو سکتا ہے تو مدینہ شریف نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ اس لیے فیصلہ کہاں کرنا ہے؟ انتخاب نیت پہ، وہاں پتہ چلے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھائی کرنے کی نیت کر لیتا ہے، لیکن جس طرح سے وہ نیکی کرنا ہوتی ہے اس سے ہو نہیں پاتی، بولو، اس سے ہو نہیں پاتی۔ خالص ہوتا ہے وہ، یعنی اس نیکی کرنے میں وہ پرخلوص ہوتا ہے، علائش نہیں ہوتی، کھوٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ کام نیکی والا جس طرح سے اس نے کرنا چاہیے اس طرح سے اس سے ہو نہیں پاتا۔ تو پروردگار کی کرم نوازی یہ ہے کہ نیت خالص ہو، عمل کے اندر کمی رہ جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھے؟ انسان کے اندر اس نے ارادہ پیدا کیا، تو ارادہ پیدا کرنے سے وہ ارادے والا ہوا یا مجبور ہوا؟ سمجھے میری بات؟ بھائی انسان کے اندر اس نے کیا پیدا کیا؟ ارادہ اور اختیار پیدا کیا کہ اختیار ہے تجھے، اس سے وہ مجبور ہوا یا صاحب ارادہ ہوا یا صاحب اختیار ہوا؟ صاحب اختیار، ہاں صاحب اختیار ہوا ہے، خود مختار نہیں ہوا۔ کیا؟ صاحب
کسی حد تک، کسی کلی نہیں. فیصلے جہاں اس کے فیصلے ہونے ہیں کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، شقی ہے یا سعید ہے، اس حد تک جب یہ ارادہ کرتا ہے تو وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے. باقی یہ کلی اختیار نہیں رکھتا. بہت خوبصورت مثال بسم اللہ درود پاک پڑھیں ذرا. تو یہ صاحب ارادہ ہوا، خود مختار نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کسی نے کہ یہ کتنا اختیار رکھتا ہے اور کتنا نہیں. آپ نے بہت خوبصورت مثال دی. فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھائی. فرمایا اس کو نیچے رکھے بغیر دوسری بھی اٹھاؤ. وہ کہتا نہیں اٹھتی. فرمایا اتنا اختیار ہے اتنا نہیں ہے. مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا. ہاں جی. باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ.